سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 29۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام ضعیف ہو گئے اور ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تو انہوں نے ایک دن گھر والوں سے گوشت کھانے کی خواہش کی۔ اس پر بڑا بیٹا عیسو شکار پر چلا گیا تاکہ اپنے والد کو شکار کا گوشت لا کر کھلائے۔ اس وقت عیسو کی 2 بیویاں تھیں۔ اس نے دونوں ہی شادیاں کنانیوں میں کی تھیں۔ اس کی پہلی بیوی ہریہتی کی بیٹی یہودت اور دوسری ایلوں کی بیٹی بشامت تھی۔ یہ دونوں ہر روز گھر میں ربقہ سے جھگڑتی تھیں اور ان کے لیے وبال جان بنی ہوئی تھیں۔ عیسو جب شکار پر چلا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے باپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنے اس میمنے کو ذبح کر دیا جو انہوں نے پال رکھا تھا، اور اس کا گوشت بھون کر حضرت اسحاق کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے گوشت کھایا اور اپنے بیٹے یعقوب کے لیے دعا کی۔ دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو۔ خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے۔ قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں۔ تو اپنے بھائی کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں۔ جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ جب عیسو شکار سے لوٹا اور اسے خبر ہوئی کہ اس کی غیر موجودگی میں یعقوب نے اپنے والد حضرت اسحاق کو اپنا میمنہ ذبح کر کے اور بھون کر کھلا دیا ہے، اور جواب میں حضرت اسحاق نے یعقوب کو دعا دی ہے، اور اس دعا میں انہوں نے یعقوب کو نبوت میں اپنا وارث قرار دیا ہے، اور یہ انکشاف کیا ہے کہ عیسو یعقوب سے بڑا ہونے کے باوجود ان کے سامنے جھک کر رہے گا، تو اپنی بیویوں سے یہ حالات سن کر وہ روتا اور چلاتا ہوا اپنے والد حضرت اسحاق کے پاس آیا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے حق میں یہ دعا کی، دیکھ زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے۔ تیری اوقات بسر تیری تلوار سے ہو اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے، اور جب تو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن سے اتار پھینکے۔ پس عیسو نے اپنے دل میں کینہ رکھا۔ وہ اپنی دونوں بیویوں کے پاس آیا اور انہیں مخاطب کر کے اس نے کہا، اے میری بیویوں، دیکھو میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہیں، پھر میں اپنے بھائی یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ عیسو کی یہ گفتگو اس کی اور حضرت یعقوب کی والدہ ربقہ نے بھی سن لی تھی۔ ربقہ حضرت یعقوب کے پاس آئیں اور ان سے کہا، اے میرے فرزند، تیرا بھائی عیسو تجھے مار ڈالنے کے در پہ ہے، اور یہی سوچ سوچ کر وہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے۔ سو اے میرے بیٹے، تو میری بات مان اور حاران شہر میں میرے بھائی اور اپنے ماموں کے پاس چلا جا، اور تب تک وہیں رہ جب تک تیرے بھائی کا غصہ دور نہیں ہو جاتا۔ میں تم دونوں کی ماں ہوں اور نہیں چاہتی کہ ایک ہی دن تم دونوں کو کھو بیٹھوں۔ اور اے میرے فرزند، یہاں کی جو لڑکیوں سے میں نے عیسو کو بیاہا ہے ان کے سبب میں اپنی زندگی سے تنگ، اور وہ دونوں میرے دکھ اور کرب کا باعث ہیں، اور اگر تو نے بھی یہاں رہ کر یہاں کی لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ شادی کر لی تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا۔ پس ربقہ حضرت یعقوب کو حضرت اسحاق کے پاس لے گئی، اور انہوں نے حضرت یعقوب کو دعا دیتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، تو یہاں کنانیوں کی لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ بیاہ نہ کرنا، تو حاران شہر چلا جا اور وہاں اپنے ماموں لابن کی بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ شادی کر لینا۔ قادر مطلق خدا تجھے برکت دے، تجھے کامیاب کرے اور تجھے بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں، اور خداوند کریم حضرت ابراہیم کی برکت تجھے اور تیری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہیم کو دی تھی تیری میراث ہو جائے۔ اس طرح حضرت اسحاق نے یعقوب کو ان کے ماموں کے پاس حاران شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ عیسو کو بھی خبر ہو گئی
کہ یعقوب اپنے ماموں لابن کے پاس ہاران چلے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ اسحاق ان کی دونوں کنانی بیویوں کو ناپسند کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی گھر سے رخصت ہو گیا۔ اس نے حجاز کی سرزمین کا رخ کیا اور اپنے چچا حضرت اسماعیل کی خدمت میں حاضر ہوا، انہیں اپنے گھر کے سارے حالات بتائی، پھر ان کی بیٹی سے شادی کی درخواست پیش کی۔ حضرت اسماعیل مان گئے اور اپنی بیٹی مہلت کو عیسو سے بیاہ دیا۔ پس عیسو مہلت کو بیوی بنا کر ارض فلسطین کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت اسحاق اور ربقہ نے اس کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ سو یعقوب علیہ السلام ہاران شہر اپنے ماموں کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں انہیں رات ہو گئی تو انہوں نے لوز نامی بستی کے قریب رات گزارنی اور آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ زمین پر لیٹ گئی اور ایک پتھر اٹھا کر سرہانے رکھ لیا۔ جب نیند نے آپ پر غلبہ پا لیا تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ فرشتے اس سیڑھی پر سے چڑھتے اور اترتے ہیں۔ سیڑھی کے اوپر سے ایک آواز آ رہی تھی، میں تیرے باپ اسحاق اور ابراہیم کا خدا ہوں، میں یہ زمین جس پر تو اس وقت لیٹا ہوا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق و مغرب شمال و جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اور دیکھ یعقوب، میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ تو میری حفاظت میں ہوگا، میں تجھے اس ملک میں پھر لاؤں گا اور میرا کہا پورا ہو کر رہے گا۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام چونک کر اٹھ بیٹھے، پھر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، یقیناً خدا اس جگہ ہے، اور خوفزدہ سے انداز میں کہا، یہ کیسی ذی ہیبت جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ صبح ہوئی تو حضرت یعقوب نے وہ پتھر جسے انہوں نے سرہانے کے طور پر استعمال کیا تھا اسے ستون کی طرح کھڑا کر دیا، پھر اس پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی اللہ کا گھر رکھا، حالانکہ اس سے قبل اس بستی کا نام نعوز تھا۔ پھر وہاں کھڑے ہو کر آپ نے منت مانی، اگر میرا خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو خوراک اور پہننے کو کپڑا بھی دیتا رہے، اور پھر میں اس مہم سے اپنے باپ کے گھر کی طرف سلامتی کے ساتھ لوٹ بھی جاؤں، تو خداوند خدا میرا خدا ہوگا۔ یہ پتھر جو ستون کی طرح میں نے کھڑا کیا ہے میرے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ میرا رب مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ میں اس کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ یہ فیصلہ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ ہاران شہر کے نزدیک پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر سے باہر ایک کنواں ہے جس کے نزدیک بھیڑ بکریوں کے 3 ریوڑ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب چرواہی اسی کنویں سے اپنے ریوڑ کو پانی پلاتے تھے۔ جب سارے ریوڑ وہاں جمع ہو جاتے تو چرواہی اٹھ کر کنویں کے منہ سے پتھر ہٹاتے اور اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا کر اس پتھر کو پھر کنویں کے منہ پر رکھ دیتے۔ ان چرواہوں کے قریب آ کر حضرت یعقوب نے پوچھا، اے میرے بھائیوں، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ان میں سے ایک چرواہے نے جواب دیا، اے اجنبی، ہم اسی ہاران شہر کے باشندے ہیں۔ آپ یہ سن کر خوش ہوئے اور پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ناہور کے پوتے اور بیتوئیل کے بیٹے لابن کو جانتا ہے؟ چرواہے نے کہا، بالکل، ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ لابن کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام راحیل ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہی ریوڑ چراتی ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ لابن کیسا ہے؟ میں اس کا بھانجا ہوں، میرا نام یعقوب ہے، میری والدہ لابن کی بہن ربقہ ہے، میں فلسطین سے آیا ہوں۔ اسی چرواہے نے کہا، لابن تو خیریت سے ہے، پر تو ذرا مڑ کر دیکھ، لابن کی بیٹی راحیل اپنے ریوڑ کو پانی پلانے کے لیے اسی طرف لا رہی ہے۔ راحیل ابھی دور تھی کہ حضرت یعقوب نے ان چرواہوں کو پھر مخاطب کر کے کہا، دیکھو ابھی تو بہت دن ہے، یہ چوپایوں کے جمع ہونے کا وقت نہیں ہے، سو تم اپنی بھیڑوں کو پانی پلا کر پھر چرنے کیوں نہیں لے جاتی؟ اس بار دوسرے چرواہے نے جواب دیا، اے اجنبی، ہم ایسا نہیں کرتے، جب سارے ریوڑ جمع ہو جائیں تب ہم سب مل کر اس کنویں کے منہ سے پتھر ہٹاتے ہیں اور اپنے ریوڑوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اتنی دیر میں راحیل اپنے ریوڑوں کو ہانکتی ہوئی وہاں پہنچ گئی تھی اور اپنے ریوڑ کے ساتھ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت یعقوب اس کی طرف گئے، وہ راحیل کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ راحیل بے پناہ حسین اور خوبصورت تھی۔ پھر آپ کنویں کی طرف بڑھے اور آپ نے اکیلے ہی اس کے منہ پر سے پتھر ہٹایا
اور اپنے ماموں کے ریوڑ کو پانی پلایا۔ راحیل ایک طرف کھڑی ہو کر خاموشی سے یہ سارا منظر حیرت اور تعجب سے دیکھتی رہی۔ جب سارے ریوڑ نے پانی پی لیا تو راحیل آگے آئی اور اس نے قریب آ کر حضرت یعقوب سے پوچھا، اے اجنبی، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور کیوں تو نے بغیر کسی معاوضے یا اجرت کے میرے ریوڑ کو پانی پلا دیا؟ حضرت یعقوب نے پوچھا، کیا تیرا نام راحیل اور تیرے والد کا نام لابن ہے؟ راحیل اور زیادہ متعجب اور پریشان ہو گئی۔ ہاں، یہ درست ہے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے راحیل، تو میری ماموزاد اور میں تیری پھوپھی ربقہ کا بیٹا یعقوب ہوں۔ میں ابھی یہاں پہنچا ہوں۔ اس انکشاف پر راحیل ریوڑ کو وہیں چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو صحن میں اس کا باپ، بڑا بھائی اور بڑی بہن لیاہ کھڑے تھے۔ لیاہ کی آنکھیں چندی ہوئی تھیں، جبکہ راحیل حسن و جمال میں بے مثل تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی سانسوں پر قابو پایا اور لابن سے کہا، اے میرے باپ، جس کنویں سے ہم اپنے ریوڑوں کو پانی پلاتے ہیں وہاں ایک خوبصورت اور طاقتور جوان کھڑا ہے۔ اپنا نام وہ یعقوب بتاتا ہے۔ اس نے میرے ریوڑ کو پانی پلایا اور مجھ سے کہا کہ تو میرے ماموں کی بیٹی ہے، کیونکہ میں تیری پھوپھی ربقہ کا بیٹا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ لابن کنویں کی طرف بھاگا۔ اس کے بیٹے اور دونوں بیٹیاں لیاہ اور راحیل بھی اس کے ہمراہ تھیں۔ کنویں پر پہنچ کر راحیل نے کہا، اے میرے باپ، وہ جوان جو ہمارے ریوڑ کے پاس کھڑا ہے وہی تیرا بھانجا یعقوب ہے۔ لابن آگے بڑھا اور قریب جا کر اس نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، اے یعقوب، میں تیرا ماموں اور تیری ماں ربقہ کا بھائی لابن ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دوڑے۔ لابن نے یعقوب کو گلے لگا کر چوما۔ پھر لابن کے بیٹے ان سے ملے۔ اس کے بعد وہ سب یعقوب کو اپنے گھر لائے اور یعقوب نے وہ سارے حالات کہہ دیے جن کی بنا پر وہ یہاں آئے تھے۔ لابن نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو میری ہڈی میرا گوشت ہے، تو یہیں میرے پاس رہ۔ جب حضرت یعقوب کو وہاں رہتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تو لابن نے محسوس کیا کہ ان کے آنے سے اس کے گھر میں خوشحالی اور برکت آ گئی ہے۔ تب ایک روز لابن نے یعقوب سے کہا، اے بیٹے، چونکہ تو میرا رشتہ دار ہے، اسی بنا پر یہ لازم نہیں کہ تو میری خدمت کرے، اس لیے میں تجھے اس خدمت کی اجرت دوں گا۔ تو بتا تیری اجرت کیا ہوگی؟ آپ نے کہا، میں آپ کی چھوٹی بیٹی راحیل کی خاطر 7 برس تک آپ کی خدمت کروں گا۔ 7 برس بعد آپ راحیل کو میرے ساتھ بیاہ دیں۔ لابن نے سکون اور اطمینان سے کہا، کسی غیر آدمی کو دینے کے بجائے بہتر ہے کہ میں راحیل کو تجھے ہی دے دوں، لہٰذا تو اس شرط پر میرے پاس رہ۔ چنانچہ لگاتار 7 برس تک راحیل کی خاطر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت کرتے رہے اور ان کے ریوڑ چراتے رہے۔ اس دوران آپ کی برکت سے لابن ایسا خوشحال اور امیر ہو گیا کہ اس نے لیاہ اور راحیل کے لیے علیحدہ علیحدہ خادمائیں رکھ لیں۔ یہ خادمائیں بھی لیاہ اور راحیل کی طرح جوان تھیں۔ جب 7 برس گزر گئے تو حضرت یعقوب نے لابن سے کہا، اے میرے ماموں، 7 سال کی جو مدت جو میرے اور آپ کے درمیان طے ہوئی تھی وہ پوری ہو گئی، سو آپ راحیل کو میرے ساتھ بیاہ دیں۔ لابن نے اپنی جان پہچان کے سب لوگوں کو جمع کیا اور اسی ضیافت کے دوران جب شام ہوئی تو اس نے راحیل کے بجائے لیاہ کا نکاح یعقوب سے پڑھوا دیا اور لیاہ کی جوان خادمہ زلفا بھی لیاہ کے ساتھ کر دی گئی تاکہ لیاہ کے ساتھ رہ کر اس کی خدمت کرتی رہے۔ دوسرے روز جب یعقوب کو خبر ہوئی کہ ان کی شادی رات کی تاریکی میں راحیل کے بجائے لیاہ سے کر دی گئی ہے تو انہیں بڑا صدمہ ہوا۔ انہوں نے لابن سے کہا، اے میرے ماموں، یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے لگاتار 7 برس تک تیری جو خدمت کی وہ تو راحیل کی خاطر تھی، پھر تو نے کیوں میرے ساتھ دھوکہ کیا کہ راحیل کی جگہ لیاہ کو مجھ سے بیاہ دیا؟ لابن نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، دیکھ میرے بھانجے، ہمارے ملک میں یہ دستور نہیں کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کو بیاہ دیا جائے۔ دیکھ میرے فرزند، میں 1 ہفتے بعد راحیل کو بھی تم سے بیاہ دوں گا، لیکن اس کے لیے تجھے 7 برس اور میرے پاس رہ کر میری خدمت کرنا ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لابن کی شرط کو تسلیم کر لیا اور پورے 1 ہفتے کے بعد راحیل کی شادی بھی ان کے ساتھ ہو گئی۔ لابن نے راحیل کے ساتھ اس کی جوان سال خادمہ بلہا کو بھی ساتھ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یعقوب نے زلفا اور بلہا کو بھی اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس طرح اب ان کی 4 بیویاں تھیں،
یعنی لیاہ، راحیل، زلفا اور بلہا۔ اس کے بعد آپ نے 7 سال اور لابن کی خدمت کی۔ ان دوسرے 7 سالوں کے اواخر میں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی راحیل سے ان کے ہاں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف کی پیدائش پر آپ نے اپنے ماموں لابن سے کہا، اے میرے ماموں، دیکھ، میں اپنی 7 برس کی دوسری مدت بھی پوری کر چکا، سو تو اب مجھے رخصت کر دے کہ میں اپنے گھر اور وطن کی طرف جاؤں۔ میری بیویاں اور بال بچے جن کی خاطر میں نے اتنا عرصہ تیری خدمت کی ہے، میرے حوالے کر اور مجھے جانے دے، کیونکہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے۔ لابن نے انتہائی عاجزی اور انکساری سے کہا، اے یعقوب، اگر تجھے ذرا سا بھی انس اور چاہت مجھ سے ہے، اور اگر تو چاہی کہ مجھ پر نظر التفات کر، تو پھر یہیں میرے پاس ہی رہ جا، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خدا نے تیرے سبب مجھے برکت عطا کی ہے۔ میں بالکل غریب، بے مایہ اور مفلس تھا، پر تیرے آنے کے بعد اور تیری برکت سے میں خوب مالا مال ہو گیا، سو تو ایسا کر کہ میرے ساتھ اپنی کوئی اجرت ٹھہرا لے، پس تو یہیں میرے ساتھ رہ، میں تجھے وہ اجرت ادا کرتا رہوں گا۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کہا، اے میرے ماموں، تو جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ جہاں جہاں میرے قدم پڑے خدا نے مجھے برکت بخشی، اور اب میں اپنے گھر کا بندوبست کروں گا۔ لابن نے پوچھا، اے فرزند، میں تجھے کیا دوں کہ تو اپنے لیے کوئی علیحدہ بندوبست کر سکی؟ آپ نے فرمایا، اے ماموں، تو مجھے کچھ نہ دے، پر تو اگر میرے لیے ایک کام کر دے تو میں پہلے کی طرح پھر تیری بھیڑ بکریاں چرانی شروع کر دوں گا۔ دیکھ ماموں، آج میں تیرے سارے ریوڑوں کے اندر چکر لگاؤں گا، اور ان میں جتنی بھیڑیں چتلی، ابلق اور کالی ہوں ان سب کو علیحدہ کر لوں گا۔ تیرے ریوڑ چرانے کے لیے یہی میری اجرت ہوگی، باقی سب بھیڑ بکریاں تیری ہوں گی۔ لابن نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور کہا، مجھے منظور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی وقت ریوڑوں کے اندر سے چتلی، ابلق اور کالی بھیڑیں نکال کر اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیں۔ اس طرح یہ ان کا اپنا ریوڑ ہو گیا جو ان کی ملکیت کہلانے لگا۔ اس نئے ریوڑ کو حضرت یعقوب کے بیٹے چراتے تھے، جبکہ خود یعقوب لابن کا ریوڑ چراتے تھے، اور ان دونوں ریوڑوں کے درمیان 3 دن کے سفر کا فاصلہ رکھتے تھے۔ ان کے اپنے اس نئے ریوڑ میں خدا نے ایسی برکت دی کہ وہ تیزی سے بڑھتا چلا گیا، اور آپ کے پاس کئی ایسے ریوڑ ہو گئے۔ اس کے باعث ان کے پاس کئی لونڈیاں اور خدام اور اونٹ، گھوڑے اور گدھے بھی ہو گئے تھے۔ لابن کے بیٹوں نے جب حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ریوڑ میں ایسی برکت دیکھی تو وہ حسد کا شکار ہو گئی اور کہنے لگے، یعقوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا، اور ہمارے باپ ہی کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوکت اور مستحکم مالی حالت ہو گئی ہے۔ پس حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے لابن کے چہرے کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ لابن بدلا بدلا سا ہے، اور اس کے چہرے پر وہ پہلی سی بات نہ تھی۔ اسی دوران حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی ہوئی، اور اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ ان حالات میں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیوی لیاہ اور راحیل کو اس میدان میں بلوایا جہاں وہ اپنے ریوڑ چراتے تھی، اور ان دونوں سے کہا، تم جانتی ہو کہ میں نے مقدور بھر تمہارے باپ کی خدمت کی ہے، لیکن تمہارے باپ نے دھوکہ دے کر اس بار میری مزدوری بدلی، پر میرے خدا نے اس کو مجھے نقصان نہ پہنچانے دیا۔ جب اس نے کہا کہ چتلے بچے تیرے ہوں گے، تو بھیڑ بکریاں خدا کے حکم سے چتلے بچے دینے لگیں، یہاں تک کہ میرے ذاتی ریوڑ کے جانوروں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ مگر اب تمہارا باپ اور بھائی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ پھر یہ بھی سنو کہ خدا کے فرشتے نے خواب میں مجھ سے کہا، اے یعقوب۔ میں نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب فرشتے نے کہا، میں تیرے اس خدا کی طرف سے ہوں جس نے بیت ایل میں تیری طرف وحی کی تھی، اور جس خدا کے لیے تو نے پتھر کے ستون پر تیل ڈالا اور منت مانی تھی۔ بس اب تو اٹھ، اس ملک سے نکل اور اپنی زاد لوح کی طرف لوٹ جا۔ یہ ساری گفتگو سننے کے بعد راحیل اور لیاہ نے آپس میں مشورہ کیا۔ تب راحیل نے کہا، کیا اب بھی ہمارے باپ کے گھر میں ہمارا کوئی حصہ میراث ہے؟ کیا وہ ہم کو اجنبی کے برابر نہیں سمجھتا؟ کیونکہ اس نے ہم سب کو بیچ ڈالا اور ہماری رقم کھا گیا۔
اس لیے اب جو دولت ہمارے باپ سے آپ نے لی وہ ہماری اور ہمارے فرزندوں کی ہے، پس جو کچھ آپ کو خدا نے حکم دیا ہے آپ ویسا ہی کریں۔ تب حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چاروں بیویوں اور اپنے بچوں کو اونٹوں پر بٹھایا اور اپنے سب جانوروں کو اور سارے مال و اسباب کو سمیٹ کر کنعان کی سرزمین میں اپنے والد حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وقت ساری بیویوں سے اولادیں تھیں۔ بڑی بیوی لیاہ کے 6 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹوں میں روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار اور زبولون تھے، اور بیٹی کا نام دینہ تھا۔ بلہا کے 2 بیٹے دان اور نفتالی تھے۔ زلفا کے 2 بیٹے جد اور آشتر تھے، اور راحیل سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور انتہائی خوبصورت بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ جس وقت ہاران سے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اہل بیت کے ساتھ کنعان کی طرف روانہ ہوئے، اس وقت ان کا ماموں لابن اپنی بھیڑوں کی پشم اتارنے گیا ہوا تھا، لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں ہی وہ وہاں سے کوچ کر گئے۔ راحیل نے کوچ کرتے وقت ان بتوں کو بھی ساتھ لے لیا تھا جن کی اس کا باپ لابن اور اس کے اہل خانہ پوجا کیا کرتے تھے۔ لابن جب پشم اتار کر لوٹا اور اس سے خبر ہوئی کہ یعقوب اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ اپنے وطن کو کوچ کر گئے ہیں، تو اس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور جبل جلعہ پر یعقوب کو جا لیا۔ اس وقت حضرت یعقوب نے آرام کی خاطر وہاں پڑاؤ کر رکھا تھا۔ وہاں پہنچنے سے 1 رات قبل لابن نے خواب میں دیکھا کہ کوئی انتہائی معتبر ہستی ڈانٹ دینے کے سے انداز میں اس سے کہہ رہی ہے، خبردار تو یعقوب کو برا بھلا نہ کہنا۔ اس لیے جب لابن نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جا لیا اور ان سے گفتگو شروع کی تو اس خواب کی وجہ سے وہ ان کی طرف سے خوف زدہ بھی تھا، لہٰذا اس نے نرم آواز میں کہا، یہ تو نے کیا کیا کہ میرے پاس سے چوری چلا آیا اور میری بیٹیوں کو بھی اس طرح اپنے ساتھ لے آیا، گویا وہ تیری تلوار کی اسیر ہوں۔ تو چھپ کر کیوں بھاگا اور مجھے کچھ کہا بھی نہیں، ورنہ میں تجھے خوشی خوشی طبلے اور بربت کے ساتھ گاتے بجاتے ہوئے روانہ کرتا اور مجھے اپنی بیٹیوں اور ان کے بچوں کو چومنے بھی نہ دیا۔ یہ تو نے کیا کیا؟ دیکھ، مجھے اتنا مقدور ہے کہ میں تجھے دکھ دوں، لیکن گزشتہ رات مجھے ہولناک انداز میں خواب کے اندر تجھے برا بھلا کہنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں تو اپنے باپ کے گھر کا بڑا مشتاق ہے۔ خیر، تم چلے آئے ٹھیک کیا، پر تم لوگ میرے بتوں کو کیوں اٹھا لائے؟ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، میں تجھے بتائے بغیر اس لیے چلا آیا کہ کہیں تو اپنی بیٹیوں کو مجھ سے جبراً چھین نہ لے۔ رہا سوال تیرے بتوں کا تو میرا پڑاؤ حاضر ہے، تلاش کر لے اور لے جا۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ لابن نے خیموں کی تلاشی لی، مگر اسے کچھ نہ ملا، کیونکہ راحیل نے اپنے اونٹ پر کجاوا ڈال کر بتوں کو اس کے اندر چھپا دیا تھا۔ جب لابن تلاشی لے چکا اور اسے کچھ نہ ملا تو حضرت یعقوب نے اسے غضبناک حالت میں ملامت کرتے ہوئے کہا، میرا جرم اور میرا قصور کیا ہے کہ تو نے ایسی تندہی سے میرا تعاقب کیا؟ تو نے جو میرا سارا اسباب ٹٹول کر دیکھ لیا، سو تجھے یہاں تیرے گھر کی کیا چیز ملی؟ اگر کچھ ہے تو اسے ان کے سامنے رکھ جن کو اپنے ساتھ لایا ہے، کہ ہم دونوں کے درمیان انصاف کریں۔ میں پورے 20 برس تیرے ساتھ رہا، اس دوران نہ تو تیری بھیڑ بکریوں کا گاب گرا اور نہ تیرے ریوڑ کے مینڈھے میں نے کھائی۔ جسے درندوں نے پھاڑا اس کا نقصان میں نے سہا۔ جو دن یا رات کو جانور چوری ہوا اسے تو نے مجھ سے طلب کیا۔ میرا یہ حال رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی۔ اے لابن، ان 20 برسوں میں 10 بار تو نے میری مزدوری بدل ڈالی۔ اگر میرے باپ کا خدا ابراہیم کا معبود جس کا رب اسحاق مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تجھے یہاں سے خالی ہاتھ جانے دیتا۔ خدا نے میری مصیبت میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی اور گزشتہ رات مجھے ڈانٹا بھی۔ تب لابن نے کہا، دیکھ، یہ بیٹیاں بھی میری ہیں، یہ لڑکے جو ان کے ہاں ہوئے اور یہ بھیڑ بکریاں بھی سب میری ملکیت ہے۔ پر سنو، آج کے دن میں اپنی بیٹیوں یا ان کے لڑکوں سے کیا کہہ سکتا ہوں؟ پس کہ میں اور تم دونوں مل کر آپس میں ایک عہد باندھیں اور وہی عہد میرے اور تمہارے درمیان گواہ رہے گا۔ پھر ان سب نے پتھروں کا ایک ڈھیر لگایا۔ پہلے سب نے اس ڈھیر کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر لابن نے کہا، دیکھ یعقوب، یہ ڈھیر آج کے دن میرے اور تمہارے درمیان عہد ہے
کہ تو مجھے ضرر پہنچانے کے لیے اس ڈھیر سے میری طرف تجاوز نہ کرے گا، اور نہ میں تجھے ضرر پہنچانے کے لیے اس ڈھیر سے آگے آؤں گا، بس یہ میرے اور تیرے درمیان حد فاصل ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہوں تو خدا میرے اور تیرے بیچ نگرانی کرتا رہے، اور اگر تو میری بیٹیوں کو دکھ دے اور ان کے سوا اور بیویاں کرے تو کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے، پر دیکھ خدا تو ہمارے بیچ گواہ ہے۔ پھر انہوں نے اس پہاڑ پر قربانی چڑھائی، رات وہیں کاٹی، اور دوسرے روز لابن نے اپنی بیٹیوں اور ان کے بچوں کو چوما اور انہیں یعقوب علیہ السلام کے حوالے کر کے رخصت ہو گیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کنانیوں کی سرزمین میں سکم شہر کے باہر آ کر ٹھہرے، اور سکم کی لڑکیاں اپنے کام کاج کرتی ہوئیں جب ان کے پڑاؤ کی طرف آئیں تو ان لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے لیہ کی بیٹی دینہ اپنے پڑاؤ سے باہر نکلی۔ شہر کے حاکم حمور کے بیٹے شقم کی نگاہ دینہ پر پڑی تو وہ اسے زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے اپنے ریوڑ لے کر جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ شام کو سقم شہر کا حاکم حمور خود چل کر حضرت یعقوب کے پاس آیا، اور اس نے اپنے بیٹے شقم کے لیے ان کی بیٹی دینہ کو مانگا۔ تب تک حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے لوٹ آئے تھے۔ حمور نے ان سب کے سامنے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا، میرا بیٹا تمہاری بیٹی کو دل سے چاہتا ہے، اسی لیے اس نے دینہ کو اپنے محل میں رکھا ہوا ہے، بس تم لوگ اسے میرے بیٹے سے بیاہ دو اور میری بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے لے لو۔ ایسا کرو گے تو ہمارے ساتھ بسے رہو گی۔ یہ ملک تمہارے سامنے ہے، اس میں بود و باش اور تجارت کرنا اور اپنی جائیدادیں بنانا، اور اگر تم لوگ میری یہ بات مان جاؤ تو یہ مجھ پر تمہاری نظر التفات ہوگی، پھر جو کچھ بھی تم چاہو گے وہ میں دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے دل میں یہ بات تھی کہ ان کی بہن کو اٹھا کر انہیں اور ان کی بہن کو اس طرح سے بے حرمت کیا گیا ہے۔ وہ اس بات کا انتقام لینا چاہتے تھے، لہٰذا بھائیوں نے باہم مشورہ کیا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، ہم نام مختونوں کو اپنی بہن نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں ہماری رسوائی ہے، لیکن جس طرح ہم ختنہ کراتے ہیں اگر اسی طرح تم لوگ بھی ختنے کروا لو اور تمہاری قوم کے سارے مرد ختنے کرا لیں تو ہم راضی ہیں کہ اس طرح ہم سب ایک قوم ہو جائیں گے، اور اگر تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے تو ہم اپنی بہن کو لے کر یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ حمور اور شقم نے اس پر بخوشی رضامندی کا اظہار کیا۔ پھر وہ دونوں باپ بیٹا شہر کے صدر دروازے پر آئی، اور حمور نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، یہ لوگ ہم سے میل جول رکھتے ہیں، بس یہ اس ملک میں رہ کر سوداگری کریں گے کیونکہ یہاں ان کے لیے بہت گنجائش ہے، اور ہم اپنی بیٹیاں ان کو دے دیں گے اور ان کی بیٹیاں بیاہ لیں گے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ ایک قوم بن کر رہنے کو راضی ہیں، فقط اس شرط پر کہ جس طرح وہ ختنے کراتے ہیں ایسے ہی ہم سب بھی ختنے کرا لیں۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو ان کے انگنت چوپائی اور سارا مال ہمارا ہو جائے گا۔ بس شہر کے لوگوں نے حمور کی بات مان لی اور سب مردوں نے ختنے کرا لیے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حرکت میں آئے، لہٰذا جب شہر کے سب مرد ختنے کرا کے چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے تو انہوں نے شہر پر دھاوا بول دیا۔ شہر کے حاکم حمور اور اس کے بیٹے شقم کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، اور شاہی محل سے اپنی بہن دینہ کو نکال کر شہر کو خوب لوٹا۔ انہوں نے ان کی بھیڑ بکریاں، گائے، بیل، گھوڑے، گدھے اور جو کچھ شہر میں تھا سب لے لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹوں کی اس حرکت کا علم ہوا تو انہوں نے ان کو بہت ملامت کی اور کہا، تم لوگوں نے مجھے اس شہر میں نفرت انگیز بنا دیا ہے، کیونکہ میرے ساتھ تو چند افراد ہیں، اور شہر کے لوگ جب تندرست ہو گئے تو سب مل کر ہمارے مقابلے پر اٹھ کھڑے ہوں گی اور ہمیں قتل کر دیں گے، اور میں اپنے کنبے سمیت برباد ہو جاؤں گا۔ جواب میں ان کے بیٹوں نے کہا، تو کیا ان لوگوں کے لیے مناسب تھا کہ وہ ہماری بہن سے ایسا سلوک کرتے؟ تب خدا نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کی کہ تو یہاں سے بیت ایل کو جا اور وہاں قیام کر اور وہاں خدا کے لیے ایک مذبح بنا۔ اس وحی کے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو مخاطب کر کے کہا، بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو، طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل لو، اور چلو ہم یہاں سے بیت ایل کو روانہ ہوں۔ وہاں میں اپنے خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میں میری دعا قبول کی ایک مذبح بناؤں گا۔ تب سب لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ آگے آئے
اور ان بتوں کو جو ان کے پاس تھے اور ان مندریوں کو جو ان کے کانوں میں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ آپ نے انہیں وہاں سکم شہر کے باہر ہی بلوط کے ایک درخت تلے دبا دیا اور بیت ایل کی طرف کوچ کر گئے۔ بیت ایل پہنچ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے مذبح بنایا اور یہیں پر خدا نے حضرت یعقوب کو وحی کی کہ تیرا نام بے شک یعقوب ہے، پر تیرا نام مستقبل میں اسرائیل ہوگا، اور میں کہ جو خدائے قادر مطلق ہوں تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا کروں گا، اور بادشاہ تیرے سلب سے نکلیں گے، اور یہ ملک جو میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دیا ہے سو تجھے اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا۔ یہیں بیت ایل میں قیام کے دوران حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین پیدا ہوئے تھے، لیکن اس بچے کی پیدائش پر راحیل فوت ہو گئی اور اسے وہیں بیت ایل میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اسی مقام پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دن جب کہ وہ اور یوسف اکیلے تھے اور بنیامین اپنی خالہ لیاہ کے پاس اور دیگر بھائی ریوڑ چرانے گئے ہوئے تھے، حضرت یوسف کے گلے میں ایک نلکی ڈال دی اور ان سے کہا، اے بیٹے، لکڑی کی یہ نلکی جو میں نے تیرے گلے میں ڈالی ہے اس کے اندر وہ قمیض ہے کہ جب میرے دادا حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کے لیے برہنہ کروایا تھا تو یہی قمیض حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائی تھی اور میرے دادا ابراہیم کو پہنا دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قمیض مرگ سے پہلے اسحاق کو دے دی تھی اور میرے والد اسحاق نے یہ قمیض میرے حوالے کر دی۔ اب آئے میرے بیٹے، وہی قمیض لکڑی کی اس نلکی میں بند ہے کہ میں نے تیرے گلے میں لٹکا دی ہے، اور خدائے قادر مطلق کے حضور دعا گو ہوں کہ یہ قمیض تیری سلامتی اور حفاظت کا ذریعہ بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے چند روز بیت ایل میں قیام کیا، پھر اپنے چند قاصد اپنے بھائی عیسو کی طرف روانہ کیے اور اسے پیغام بھجوایا کہ اے میرے بھائی، تیرا بھائی یعقوب کہتا ہے کہ میں اپنے ماموں لابن کے ہاں مقیم تھا، اور اب میرے پاس گائے بیل اور گھوڑے گدھے ہیں اور بھیڑ بکریاں نوکر چاکر اور بیوی بچے ہیں۔ میں یہ قاصد اس غرض سے تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں کہ تو اپنی پرانی رنجش مجھ سے ختم کر دے۔ قاصدوں نے واپس آ کر بتایا، اے آقا، ہم آپ کے بھائی عیسو سے ملے اور آپ کا پیغام کہہ سنایا، اب وہ اپنے 400 آدمیوں کے ساتھ اس طرف آ رہا ہے کہ آپ اس کا استقبال کریں۔ اس خبر پر حضرت یعقوب پریشان ہو گئے۔ وہ عیسو کی طرف سے خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ شاید وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرف آ کر ان پر حملہ نہ کر دے، لہٰذا آپ نے تمام جانوروں کے 2 غول کر دیے۔ دراصل آپ نے سوچا تھا کہ اگر عیسو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا اور جانوروں کے غول پر آ پڑے تو کم از کم دوسرے غول کو بچ نکلنے کا موقع مل جائے۔ پھر وہیں بیت ایل میں آپ اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر دعا کرنے لگے، اے میرے دادا ابراہیم کے خدا، میرے باپ اسحاق کے اور میرے خدا، میری مدد فرما۔ یہ تیرا ہی حکم تھا کہ میں اپنے رشتہ داروں کی طرف لوٹ جاؤں، اور یہ کہ تو میرے ساتھ بھلائی کرے گا۔ اے میرے خدا، میں تیری رحمت اور وفا کے مقابلے میں جو تو نے مجھ سے کی ہے میں بالکل ہیچ ہوں، کیونکہ میں اپنے بھائی عیسو کے خوف سے بھاگ کر جب یرون کے اس پار گیا تھا اس وقت میرے پاس ایک لاٹھی کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اور اب تیری رحمت اور تیرے کرم سے میرے پاس جانوروں کے 2 غول ہیں۔ اے میرے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیسو کے شر سے بچا۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو میری مدد فرما۔ اپنی دعا ختم کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام اٹھے۔ انہوں نے بیت ایل سے اپنے باپ اسحاق کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ نے اپنے ریوڑ سے 200 بکریاں، 20 بکرے، 2000 بھیڑیں، 10 مینڈھے، 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں اور بچوں سمیت 40 گائیں اور بیل، 20 گدھیاں اور 10 گدھے الگ کر لیے تھی۔ پھر ان جانوروں کے علیحدہ علیحدہ غول بنائی اور انہیں اپنے ملازموں کے حوالے کر کے کہا، تم ان جانوروں کے ساتھ آگے کی طرف کوچ کرو، میں بھی تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ جب میرے بھائی عیسو تم سے پوچھے کہ تم کون لوگ ہو اور یہ جانور کس کے ہیں تو جواب میں کہنا کہ یہ تیرے خادم حضرت یعقوب کے ہیں۔ یہ نذرانہ اس نے اپنے بھائی عیسو کے لیے بھیجا ہے، اور یہ بھی کہنا کہ یعقوب خود بھی پیچھے اسی طرف آ رہا ہے، اور اس نے سوچا ہے کہ نذرانہ دے کر پہلے اپنے بھائی کو راضی کر لوں، پھر اس کا منہ دیکھوں گا۔
شاید وہ یوں ہی مجھے قبول کرے۔ اپنے خادموں کو یہ باتیں سمجھا کر آپ نے روانہ کر دیا اور پھر کچھ فاصلہ دے کر خود بھی ان کے پیچھے کوچ کر گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام آگے بڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا سامنے سے عیسو اپنے 400 ساتھیوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ شاید عیسو نے ان لوگوں اور جانوروں سے کوئی تعرض نہ کیا تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آگے روانہ کیے تھے۔ قریب آ کر عیسو اپنی سواری سے اترا اور یعقوب سے ملنے کو بھاگا۔ جب حضرت یعقوب بھی اپنی سواری سے اتر کر اس کی طرف بھاگے، دونوں بھائی بغل گیر ہو کر بڑی گرم جوشی سے ملے اور خوب روئے۔ حضرت یعقوب نے پوچھا، اے میرے عزیز بھائی، میرے ماں باپ کیسے ہیں؟ عیسو نے کہا، ماں تو مر گئی اور باپ کی بینائی جاتی رہی ہے۔ وہ تیرے لیے پریشان رہتے ہیں اور بڑی بے چینی سے تیرا انتظار کرتے ہیں۔ پھر عیسو نے بچوں اور عورتوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ تیرے کون ہیں؟ حضرت یعقوب نے جواب دیا، یہ میرے بیوی بچے ہیں۔ عیسو ان سب سے شفقت کے ساتھ ملا، پھر پوچھا، اے میرے بھائی، جانوروں کے وہ غول جو تو نے اپنے آگے آگے روانہ کیے ہیں، ان سے تیرا کیا مطلب تھا؟ یعقوب نے کہا، وہ میں نے اس لیے روانہ کیے میرے بھائی کہ تو انہیں قبول کر لے اور میں تیری نظروں میں مقبول ٹھہروں۔ عیسو نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور کہا، اے میرے بھائی، میرے پاس بہت کچھ ہے، جو تیرا ہے وہ تیرا ہی ہے۔ حضرت یعقوب نے عاجزی اور نرمی سے کہا، مجھ پر میرے رب نے بڑا فضل کیا ہے اور میرے پاس اب بہت کچھ ہے۔ اب جب کہ تو مجھ سے راضی ہے تو میری طرف سے یہ جانور قبول کر، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زور دینے پر عیسو نے وہ جانور قبول کر لیے۔ بہرحال حضرت یعقوب حیرون شہر میں آئے جہاں حضرت اسحاق مقیم تھے، اور یہیں آپ ان کے پاس رہنے لگے۔ یہیں پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 برس کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر اس وقت 145 برس کی تھی۔ عیسو کے 4 بیٹے ہوئے جن کے نام افیدہ، ایلینا، جیوش اور ریول تھے۔ عیسو اپنے اہل و عیال کے ساتھ جیرون شہر سے نکل کر بحیرہ مردار اور خلیج عقبہ کے درمیانی علاقے میں جا کر آباد ہوئے، اور عیسو سے جو نسل چلی وہ بعد کے دور میں بنو ادوم کہلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قنطورہ سے ان کے 2 لڑکے مدین اور دوان تھے، وہ بھی جیرون سے نکل کر حجاز میں جا کر آباد ہو گئے۔ مدین سے بنو مدین اور ودان سے اصحاب لائیہ کا سلسلہ چلا۔ انہی بنو مدین کی طرف حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے سسر حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبعوث کیا گیا تھا۔ مفسرین کا خیال ہے کہ اصحاب لائکہ کی طرف بھی حضرت شعیب ہی کو مبعوث کیا گیا تھا۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی فوت ہو گئی اور اپنی والدہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ بھارت شہر کے باہر دریائے سرسوتی کے کنارے اوشا دیوی کے مندر کے سامنے جس اونچے چبوترے پر یوناف کا پنجرا رکھا گیا تھا، اس پر بھارت کے بادشاہ سورداس کی طرف سے سنگ مرمر کا انگنت ستونوں کا ایک سائبان تعمیر کر دیا گیا۔ روز مرہ کی ضروریات کے وقت اس پنجرے سے یوناف کو نکالا جاتا، ورنہ وہ اس پنجرے میں ہی بند رہتا۔ پنجرا کافی بڑا تھا جس کے اندر اس کا بستر لگا دیا گیا تھا۔ پنجرے کے اندر ایک بڑے دروازے کے علاوہ ایک سوراخ بھی رکھا گیا تھا جس میں سے یوناف کو کھانے پینے کی اشیاء دی جاتی تھیں۔ یوناف کی خدمت کے لیے اوشا دیوی کے مندر کی حسین ترین دیوداسی بھی مقرر کر دی گئی تھی۔ دور دور سے ضرورت مند لوگ آتے، یوناف کو پتھر مار کر اپنی ضرورت عارف سے بیان کرتے اور وہ اپنی سری قوتوں کو کام میں لا کر ان کے کام کر دیتا تھا۔ اس طرح یوناف کو لگاتار ایک اذیت اور کرب میں مبتلا کر دیا گیا تھا۔ ایک دن وہ دیوداسی جو یوناف کی خدمت پر مامور تھی دوپہر کے وقت کھانا لے کر آئی۔ اس نے دیکھا چبوترے پر پنجرے کے ارد گرد پتھر ہی پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ پنجرے کے اندر یوناف آنکھیں بند کیے، سلاخوں سے ٹیک لگائے اپنے اطراف سے بے خبر بیٹھا تھا۔ دیوداسی نے کھانا پنجرے سے باہر رکھ دیا اور یوناف کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی اور شکل و شباہت میں بادشاہ سورداس کی بیٹی داسیوں سے ملتی جلتی تھی۔ چند لمحوں تک وہ انہماک سے یوناف کو دیکھتی رہی، پھر اس نے نرم، دھیمی اور محبت سے بھرپور آواز میں پکارا، یوناف،
یوناف تم کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ یوناف نے آنکھیں کھول کر ایک بار اس کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دیوداسی نے غم و اندھ اور پریشانی اور فکر مندی میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، میں اتنی خدمت اور دیکھ بھال مندر کے اندر بڑے اوشا دیوی کے بت کی نہیں کرتی جتنی تمہاری کرتی ہوں، پھر بھی کبھی تم نے مجھے نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ میں جانتا ہوں تمہارا نام داسیو ہے اور تم یہاں کے بادشاہ سورداس کی بیٹی ہو۔ تم ناحق میری خدمت کر رہی ہو، مجھ سے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میں تو خود ایک مظلوم گنہگار اور برا آدمی ہوں۔ یوناف نے آنکھیں کھولے بغیر دیوداسی کو جواب دیا۔ دیوداسی روحانسی آواز میں بولی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں داسیو نہیں ہوں، میں تو اوشا دیوی کے مندر کی دیوداسی ہوں اور میرا نام پریا ہے۔ یوناف چونک پڑا۔ پھر تمہاری شکل حیرت انگیز طور پر داسیو سے کیوں ملتی ہے؟ پریا نے کہا، میں اوشا دیوی کے مندر کی دیوداسی ہوں، میرا نام پریا ہے اور میں بھارت کے بادشاہ سورداس کی بیٹی اور داسیو کی بڑی بہن ہوں۔ میرے ماں باپ کے ہاں اولاد نہ ہوتی تھی، لہٰذا انہوں نے منت مانی کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو اسے مندر کے لیے وقف کر دیں گے۔ لہٰذا جب میں پیدا ہوئی تو مجھے اس مندر کی دیوداسی بنا دیا گیا۔ یوناف، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں پر کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر اس نے سوراخ میں سے کھانا اندر رکھ دیا۔ میں نے تمہارے لیے کچھ نئے کپڑے بنائے ہیں، میں بھاگ کر وہ لاتی ہوں، اتنی دیر میں تم کھانا کھا لو، پھر میں واپس آ کر تم سے باتیں کروں گی۔ پریا اٹھی اور بھاگتی ہوئی اس پیپل کے درخت کے پاس آئی جس کی جڑوں کے پاس ابلیکا کا برتن دفن کیا گیا تھا۔ پریا جب کپڑے لا رہی تھی کہ اس کے کانوں میں مسحور کر دینے والی آواز پڑی، پریا، پریا سنو، میں ابلیکا ہوں، میرا ایک پیغام یوناف تک پہنچا دو۔ پریا نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، پر آواز اس کے کانوں میں ضرور پڑی تھی۔ پھر وہی آواز اسے دوبارہ سنائی دی، مہربان پریا، میں ابلیکا ہوں، میرا ایک پیغام یوناف تک پہنچا دو۔ پریا اس آواز کو سن کر خوفزدہ اور دہشت زدہ ہو گئی۔ وہ سہمی سہمی سی اپنے اطراف میں دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ انتہائی سریلی، خوبصورت اور نسوانی آواز کہاں سے آ رہی ہے، جبکہ وہاں پیپل کے درخت کے پاس کوئی تھا بھی نہیں۔ اس نے یوناف کے جو کپڑے خشک ہونے کے لیے پیپل کے اس درخت پر ڈالے تھے وہ اس نے اتار لیے اور وہاں سے بھاگنے کو ہی تھی کہ پھر وہی خشکن شہد جیسی شیریں اور پرکشش آواز اس کے کانوں میں پڑی، اے حسین و مہربان پریا، مجھ سے خوفزدہ مت ہونا، میں تمہیں نقصان نہ پہنچاؤں گی۔ دیکھ، میں تجھ سے ایسا کام لوں گی جس میں بہتری ہی بہتری ہے اور اس میں میرا اور یوناف دونوں ہی کا فائدہ ہے۔ یوناف کی بہتری کا سن کر پریا کچھ دلیر ہو گئی اور رک گئی۔ پھر وہ ہمتن گوش ہو کر اس انتظار میں رہی کہ جانو وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنے میں وہ آواز پھر پریا کو آئی، حسین پریا، دیکھ، میرا نام ابلیکا ہے، میں اس وقت انتہائی اذیت اور دشواری میں ہوں، میں ایک پیغام دیتی ہوں جو یوناف تک پہنچا دو۔ یہ پیغام میں تمہیں اس لیے دے رہی ہوں کہ مجھے تم سے یوناف کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھ پریا، اسے کہنا۔ پریا نے اب جانا کہ وہ پرکشش آواز ایک پھول میں سے آ رہی تھی۔ چونکہ وہ آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی لہٰذا اس نے یہ حماقت کی کہ اپنے کان کو پھول کے قریب لے جا کر اس آواز کو سننے کی کوشش کرنے کے بجائے اس نے پھول کو توڑ کر اپنے کان سے لگایا۔ جو ہی اس نے پھول توڑا اس نے ایک ہچکی اور سسکی سنی اور آواز آنا بند ہو گئی۔ پریا نے انتہائی تاسف اور دکھ سے اپنے آپ سے کہا، آہ، یہ میں نے کیا حماقت کی، کاش میں نے اس پھول کو نہ توڑا ہوتا تو میں اس آواز کو سن سکتی جو اس پھول میں سے آ رہی تھی اور جان سکتی کہ ابلیکا نام کی جس لڑکی کی آواز اس پھول میں سے آ رہی تھی وہ یوناف کی بہتری کے لیے کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ پریا نے دیکھا جس جنگلی پھول کے پودے سے اس نے اس پھول کو توڑا تھا وہ پیپل کی جڑوں کے بیچ میں سے ابھرا تھا۔ اس جیسے اور بھی پودے ارد گرد موجود تھے پر سرما اور خزاں کی وجہ سے کسی میں پھول نہ تھے، صرف اسی پودے میں پھول تھا اور وہ بھی ایک ہی جسے پریا نے توڑ لیا تھا۔ پریا نے اپنے آپ سے کہا، جس پودے میں یہ پھول تھا میں اسے پانی دیتی رہوں گی، شاید باہر آنے پر اس میں پھر کوئی پھول کھلے اور میں وہ بات جان سکوں جو اس پھول کی آواز مجھ سے کہنا چاہتی تھی۔ یہ سوچ کر پریا کچھ مطمئن سی ہو گئی۔ پہلے اس نے مندر سے پانی لا کر پودے کو دیا،
پھر یوناف کی طرف چل پڑی۔ پریا نے چبوترے پر آ کر دیکھا کہ یوناف کھانا کھا چکا تھا اور خالی برتن اس نے پنجرے سے باہر رکھ دیے تھے۔ وہ پنجرے کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ چند ثانیوں تک میٹھی میٹھی نگاہوں سے وہ یوناف کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے پوچھا، یوناف، کیا تم ابلیکا کو جانتے ہو؟ یوناف کی یادداشتیں چونکہ عزازیل نے منجمد کر دی تھیں، لہٰذا اس نے فوراً کہہ دیا، نہیں، میں تو کسی ابلیکا کو نہیں جانتا۔ یہ نام مجھے کسی لڑکی کا لگتا ہے، اور ایسے نام کی کسی لڑکی کو میں نہیں جانتا۔ یوناف نے ابلیکا سے لا علمی کا اظہار کیا تو پریا بیچاری خاموش ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر یوناف کو مخاطب کیا، اے یوناف، بہت دن سے میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر ان لوگوں نے کیوں تمہیں اس پنجرے میں بند کر رکھا ہے اور کس بات کا تم سے انتقام لے رہے ہیں؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم اس پنجرے سے نکل کر کہیں اور چلے جاؤ؟ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی اور اپنی زندگی تمہاری خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یوناف ہلکے سے مسکرا دیا۔ پھر اس نے پریا سے کہا، اے پریا، میری طرح تم بھی تو اس اوشا دیوی کے مندر کے پنجرے میں قید ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ پنجرہ بڑا ہے اور میرا پنجرہ چھوٹا ہے۔ تم بتاؤ کہ تم کیوں دیوداسی کی حیثیت سے مندر کے اس پنجرے میں بند ہو؟ تمہارا قصور کیا ہے؟ پریا نے دکھ اور اذیت سے کہا، میرا قصور اور جرم کوئی نہیں۔ میں سمجھتی ہوں میرے بھاگ میں، میری قسمت میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا۔ یوناف نے کہا، تو پھر یوں سمجھ کہ میری قسمت میں بھی ایسا ہی لکھا تھا۔ اس پنجرے سے بھاگ نکلنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میں جب چاہوں لمحوں کے اندر اس پنجرے کو توڑ کر رکھ دوں گا، لیکن میں عارب، یافان، بیوسا اور نبیتا سے بچ کر بھاگ نہیں سکتا۔ وہ چاروں فوق البشری قوتوں کے مالک ہیں۔ انہیں میرے بھاگنے کی خبر ہو جائے گی، لہٰذا وہ طرح طرح کی اذیتیں دے کر مجھے دوبارہ اس پنجرے میں لا کر بند کر دیں گے۔ پھر یوناف نے اپنے دونوں ہاتھ پنجرے کی سلاخوں پر جمائی، اور پھر جو اس نے زور لگایا تو سلاخیں دوہری ہو گئیں، اس قدر کہ وہاں سے بآسانی کوئی انسان گزر سکتا تھا۔ یوناف نے پھر سلاخوں کو سیدھا کر دیا اور کہا، دیکھا، میں جب چاہوں اس پنجرے سے باہر جا سکتا ہوں، لیکن میں بھاگ نہیں سکتا، اس لیے کہ یافان، عارب، بیوسا اور نبیتا مجھے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اگر وہ سری قوتوں کے مالک نہ ہوں تو میں لمحوں کے اندر ان چاروں کو مٹی کے برتن کی طرح توڑ کر رکھ دوں گا۔ یوناف کی باتوں پر پریا بیچاری اداس ہو گئی۔ پھر وہ سنبھلی اور یوناف سے کہا، اے یوناف، دیکھ، میں تیرے لیے کیسے اچھے اچھے کپڑے لائی ہوں۔ یہ چمڑے کی صدری ہے، اس کی تہوں میں روئی ہے۔ اب جو پتھر تمہیں مارے جائیں گے ان سے تمہیں کوئی زخم نہیں آئے گا۔ پھر پریا یوناف کو دوسرے کپڑے دکھانے لگی جو وہ اس کے لیے لائی تھی۔ اتنی دیر میں کچھ لوگ پتھر مارنے آ گئے۔ پریا نے انہیں پتھر آہستہ مارنے کی تاکید کی اور پھر وہ مندر کے اندر چلی گئی۔